واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی وعلی آلہ واصحابہ المجتبی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ چونکہ پچھلے جمعہ مبارک کو ہماری گفتگو کا جو عنوان تھا مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، کشتۂ عشق و محبت، الشاہ حضرت سیدنا امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ۔ تو گفتگو کے اختتام پہ میں نے عرض کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات بہت سارے لوگوں کو برداشت اس لیے بھی نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کریم آقا کی عظمتیں بتائی ہیں۔ چند عظمتوں کا ذکر آپ نے سنا، یہ کلام ذہن سے نکل گیا، بڑا خوبصورت ہے۔ فرماتے ہیں کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور بڑے خوبصورت انداز میں بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں، چونکہ لوگ کہہ رہے تھے کہ نبی کچھ کر نہیں سکتے، بریلی کے تاجدار فرمانے لگے سورج الٹے پاؤں پلٹے۔ سبحان اللہ۔ توجہ فرمائیے گا، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اور بریلی کے تاجدار فرماتے تم کہتے ہیں نبی کے پاس کوئی اختیار نہیں، فرمانے لگے لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ کہا کہتے ہو نبی کے پاس کچھ نہیں ہے، کونین کو خیرات ملتی ہے تو مصطفیٰ کے در سے ملتی ہے۔ اور شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، آقا ہمیں تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ بریلی کے تاجدار نے اسی کے ترجمانی فرمائی لا ورب العرش، فرمایا رب عرش کی قسم، عرش والے خدا کی قسم احمد رضا ہے۔ بتانا کیا چاہتا ہے احمد رضا؟ اتنی بڑی قسم اٹھائی، فرمایا اپنے نبی کی عظمت کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں خیرات رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور بریلی کے تاجدار کا عشق دیکھیے، فرمانے لگے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے۔ فرمانے لگے جب قبر میں محبوب خدا علیہ السلام کی جلوہ گری ہو جائے گی نا، پھر احمد رضا کو ڈر نہیں ہے، احمد رضا کی قبر نور کا گھر خود ہی بن جائے گی۔ کتنی دیر کے لیے؟ فرمایا حضور کی تشریف آوری کی دیر ہے، آقا قبر میں تشریف لائیں گے، قیامت تک قبر سے نور ختم نہیں ہوگا۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب عطرت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ کہتے ہیں ہمیں نبی کی حاجت نہیں ہے، بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں یہ جہنمی کی علامت ہے، جو کہے مجھے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا وہ جہنم میں گیا
جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو۔ یہ جملہ نہیں برداشت ہوتا، اس لیے کہتے ہیں احمد رضا بہت بڑے بدعتی ہیں، اسی لیے کہتے ہیں حضرت امام احمد رضا خان مشرک ہیں۔ میں نے کہا مشرک ہوں گے تم، بدعتی ہوں گے تم، احمد رضا وہ ہے جس نے حضور کی امت کو شرک سے پاک فرمایا ہے، احمد رضا وہ ہے جس نے اپنے نبی کی امت کو بدعت سے دور فرمایا ہے، احمد رضا وہ ہے جس کو قاطع نجدیت کہا جاتا ہے، حامی بدعت کہا جاتا ہے، ماہی بدعت کہا جاتا ہے۔ بریلی کے تاجدار کہتے تھے نا کہ نبی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، شعر کا تھوڑا سا پس منظر سن لے دل کو ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ بریلی کے تاجدار فرمانے لگے دنیا کی بات کرتے ہو، رب نے جنت بھی دینی ہے تو محبوب کے کہنے پہ عطا کرنی ہے۔ فرمایا دنیا کے خزانوں کی بات کرتے ہو، خدا نے جنت کے مالک بھی آمنہ کے لال کو بنا دیا ہے۔ اب شعر سن کے محبت سے بولیے گا۔ فرمانے لگے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، ہم بکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور۔ اے رضا کتنی اعلیٰ عظمتوں کا ذکر کیا۔ اب دیکھیں حضور کی بارگاہ میں کہتے میرا تو کچھ بھی نہیں، فرمانے لگے جس محبوب کی شان خدا بیان کرے اس محبوب کی شان احمد رضا کیا بیان کر سکتا ہے۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار پالنہار ہے۔ حضور امام الانبیاء سلطان الانبیاء فخر الانبیاء قائد المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی عزتوں کے لائق قابل قدر معزز سامعین، ماہ شوال المکرم ہے اور ماہ شوال کی 15 تاریخ کو حق اور باطل کے درمیان تاریخ اسلام میں دوسرا مارکہ وجود میں آتا ہے، جس مارکے کو تاریخ اسلام غزوہ احد کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ غزوہ احد 3 ہجری 15 شوال المکرم کو میدان احد میں واقع ہوتا ہے۔ 2 ہجری ماہ رمضان المبارک میں اسلام اور مشرکوں کے درمیان بدر کے میدان میں ایک عظیم مارکہ ہوا، جس کو تاریخ غزوہ بدر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس عظیم مارکے میں اللہ رب العزت نے حضور کے غلاموں کو فتح و کامیابی عطا فرمائی، جس کا ذکر خدا کا قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا خدا نے بدر کے میدان میں تمہاری مدد فرمائی، حالت کیا ہے کہ تم بے سر و سامان تھے۔ جب بدر کے میدان میں کافروں کو انتہائی زبردست قسم کی شکست ہوئی، بڑے بڑے کافر ان کے سردار مارے گئے، اب پورا سال گزر گیا، یہ کافر انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں، انتقام کا لابہ ابل پڑا۔ ان کافروں نے فیصلہ کیا کہ ہم مسلمانوں سے بدر کے شہیدوں کا جو بدر میں قتل ہو گئے مارے گئے ان کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ اب یہ کافر نکلے مکہ کی سرزمین سے، تعداد کتنی ہے 3000، بدر میں آئے تھے 1000، احد میں آ رہے ہیں 3000۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ حضور کے کچھ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیجئے، مدینے میں رہ کر ہم مدینے کی حفاظت بھی کریں گے، دشمنوں کا مقابلہ بھی کریں گے۔ یاد رکھیے گا جب بھی اس طرح کا کوئی خاص تہوار آئے، میری عادت نہیں، تمام بزرگان دین کا وتیرہ یہ ہے کہ ان تہواروں کو خالی نہیں جانے دیتے۔ کیوں؟ رسول اللہ علیہ السلام کے نواسے
حضرت سیدالشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگوں کی، حضور کے غزوات کی داستانیں اس طرح سکھایا کرتے جس طرح قرآن کی آیات سکھایا کرتے ہیں، تاکہ ہماری نسلوں کو پتہ چلے کہ اسلام پھیلا کیسے ہے، اسلام کی بنیادوں میں کن کن عظیم لوگوں کا لہو شامل ہے، اسلام نے کن کن قربانیوں کا سامنا کیا ہے۔ تو اس نیت سے بھی سنیے کہ ہم کیا ہیں، ہمارے بڑوں نے قربانیاں کس انداز میں دی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا، کریم آقا علیہ السلام فرمانے لگے کہ میری خواہش یہ ہے کہ باہر نکل کر ان سے مقابلہ کیا جائے۔ بدھ کا دن ہے، 8 شوال المکرم یا 5 شوال المکرم ہے، کافر مدینہ کے قریب میدان احد میں پہنچ جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جمعۃ المبارک کا خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ پڑھایا، حضور اپنے گھر سے جنگی لباس پہن کے باہر تشریف لے آئے۔ اب صحابہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے مدینے میں رہنا ہے، بڑی شرمندگی ہوئی، معافی مانگنے لگے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ لباس پہن کے اتار دے، اب جنگی لباس پہنا ہے تو اسلام کی خاطر میدان جنگ میں نبی پہلے نکلے گا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو لے کر جمعے کی نماز کے بعد، گرمی کا موسم عرب کا تپتا ہوا صحرا ہے، عید گزرے ہوئے ابھی 14 دن گزرے ہیں، 15واں دن ماہ شوال کا 15واں دن ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نکلے۔ حضور کے ساتھ لشکر ہے 1000 کا۔ مدینے سے تھوڑے سے فاصلے پر نکلے، ایک پہاڑی ہے جس کا نام شوط ہے، اس پہاڑی کے قریب آ کے منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ چھوڑ گیا اور اپنے ساتھ 300 منافقوں کو بھی ملا لیا۔ اب بات بڑی سننے والی ہے۔ عبداللہ بن ابی کون ہے؟ 5 وقت کی نماز مسجد نبوی میں حضور کے پیچھے پڑھتا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد نبوی میں جمعۃ المبارک کے خطبے کے لیے حضور ابھی تشریف نہیں لاتے تو حضور کے آنے سے پہلے مسلمانوں کو خطبہ عبداللہ بن ابی دیتا ہے کون؟ منافقوں کا سردار۔ کون ہے؟ اگر حضور کے پیچھے 5 نمازیں پڑھنے والا منافق ہو سکتا ہے، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے مسجد نبوی میں 5 نمازوں کی با جماعت نماز ادا کرنے والا منافق ہو سکتا ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں خطبہ جمعہ دینے والا پکا منافق ہو سکتا ہے، تو 1400 سال گزرنے کے بعد منافق نہیں ہو سکتے۔ بڑے بڑے بد شکلیں اور بڑی بڑی صورتوں میں محبوب کریم علیہ السلام کے گستاخ آج بھی زندہ اور موجود ہیں۔ یہ عبداللہ بن ابی 5 وقت کا نمازی حضور کے آنے سے پہلے مسجد نبوی میں جمعہ کا خطبہ دیتا ہے۔ آج اسلام کی خاطر نکلنے کا وقت ہے، چونکہ منافق ہے، منافق وہ ہے جو دل سے کلمہ پڑھتا ہے، زبان سے نفرت کرتا ہے، اوپر سے اور ہے اندر سے اور ہے، دل سے تو کہتا تھا میں نبی کے ساتھ میں نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن زبان سے کہتا تھا لیکن دل سے منافق تھا، حضور کے ساتھ دشمنی پال رکھی تھی دل میں۔ اس نے سیاست کیا چلی، 300 اپنے ساتھیوں کو لے کر حضور کا ساتھ چھوڑ دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں 700 صحابہ رہ گئے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام احد کے میدان میں پہنچتے ہیں۔ جب احد کے میدان میں پہنچتے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر ایک جانب ہے، تعداد کتنی؟ 700۔ دوسری جانب مشرکوں کی تعداد کتنی؟ 3000۔ 3000 کے مقابلے میں 700 ہے، 700 کے مقابلے میں 3000 مشرکین ہیں۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی صفیں درست فرما دی۔ سب سے پہلے کافروں کے سب سے ایک پہلوان نکلتا ہے جس کا نام طلحہ بن ابی طلحہ ہے۔ یہ وہ پہلوان ہے 100 پہلوانوں کا اکیلا مقابلہ کرتا ہے، اور یہ جملہ بڑا سننے والا ہے، 100 پہلوانوں کا اکیلا مقابلہ کرتا ہے۔ یہ پہلوان آیا، کافروں نے اس کو بھیجا کہ یہ جو 700 مسلمین ہیں، مومنین ہیں، 100-150 کو تو یہ اکیلا ٹھکانے لگا دے گا۔ کافر جشن منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری باری آنے سے پہلے یہ اکیلا سارے مسلمانوں کو بھگا دے، لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ حضور کے نوکروں کی شان کیا ہے۔ یہ میدان میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، تاجدار اہل عطا، شوہر سیدۃ النساء، حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کو میدان میں بھیج دیتے ہیں۔ ادھر سے مولا علی شیر خدا ہیں، ادھر 100 پہلوانوں کا مقابلہ کرنے والا طلحہ آ جاتا ہے۔
یہ طلحہ کے لبوں پہ ہنسی آ گئی. کہنے لگا علی اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے, اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے, میرے مقابلے میں آ گیا, جاؤ میرے بھائی پیچھے چلے جاؤ. حضرت سیدنا مولا علی مسکرائے, فرمانے لگے مقابلہ کر کے تو دیکھ, نبی نے مجھے خدا کا شیر کہا ہے. جملہ سننے کی بات ہے. حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ ایک جانب 100 پہلوانوں کا مقابلہ کرنے والا اکیلا طلحہ ایک طرف. جب مقابلہ شروع ہوا شیر خدا نے اپنا زور دکھایا. حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی ضرب لگائی, بدن کے 2 ٹکڑے کر کے زمین پہ گرا دیا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس شجاعت کو دیکھا نا, صحابہ فرماتے احد کے میدان میں اللہ کے محبوب نے نعرہ تکبیر بلند فرما دیا. مولا علی وہ ہے جس کی بہادری کو دیکھ کے خدا کے رسول بھی نعرہ تکبیر بلند فرماتے. نبی کریم علیہ السلام نے اسی احد کے میدان میں, چونکہ ایک چھوٹی سی پہاڑی, اللہ ہم سب کو زندگی میں بار بار دیکھنا نصیب فرمائے, اس پہاڑی پہ کریم آقا علیہ السلام نے 70 تیر انداز صحابہ کو کھڑا کیا, یا 40 تیر انداز صحابہ کو. حضور نے فرمایا کہ جب تک میں حکم نہ دوں اس وقت تک اس پہاڑ سے اترنا نہیں ہے, فتح ہو یا شکست اترنا نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں کو اللہ نے مدد فرمائی, کامیابی عطا فرمائی. کثیر تعداد میں کافر مرے, جو بچ گئے کافر وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے. جو پہاڑ کے اوپر صحابہ تھے ان صحابہ نے یہ سمجھا کہ وہ بھاگ گئے ہیں, مسلمانوں کے حق میں فیصلہ ہو گیا. حضور کا حکم نہیں آیا, حضور کے حکم کے نافرمانی کی. کچھ صحابہ پہاڑی سے نیچے اتر آئے. ذہن میں یہ تھا کہ اب تو جنگ فتح ہو گئی, کافر سارے بھاگ گئے. کچھ صحابہ پہاڑی سے نیچے اتر آئے. جب پہاڑی سے نیچے اترے تو ابھی تک خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے. حضرت خالد بن ولید نے کافروں کو مشورہ دیا, فرمایا کہ پہاڑی کے پیچھے سے مسلمانوں پہ حملہ کرو. اب سارے کافر چکے, وہ تو پہلے اپنے کافر مروا بھی چکے تھے, ان کو شکست کا بھی دکھ تھا, میدان چھوڑ کے بھاگے, مال و دولت چھوڑ گیا, اس کا بھی دکھ تھا. اب اپنا بدلہ لینے کے انتقام میں وہ پہاڑی کے پیچھے سے مسلمانوں پہ حملہ کرنے لگے. جب مسلمانوں پہ حملہ کیا تو 70 کے قریب حضور کے صحابہ اس میدان میں شہید ہو گئے. لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں کو احد کے میدان میں کامیابی عطا فرمائی اور فتح آپ کے قدم چومنے لگی. اسی احد کے میدان میں رسول اللہ علیہ السلام کے عظیم چچا ہیں, جن کا نامی اسم گرامی سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسد اللہ و اسد رسول ہی, جن کا لقب اللہ کے بھی شیر ہیں, خدا کے رسول کے بھی شیر ہیں. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے قبول لانے کا واقعہ بھی بڑا خوبصورت ہے. اسلام قبول کرنے کا آپ کا شکار کرنا پسندیدہ مشغلہ تھا. حضور علیہ السلام سے عمر میں 2 سال بڑے ہیں. شکار کر کے واپس گھر پہنچتے ہیں تو پتہ پر چلا کہ ابو جہل نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ناروا سلوک کیا. ابھی تک یہ کافر ہے, مسلمان نہیں ہوئے, لیکن جب یہ سنا کہ میرے بھتیجے کو ابو جہل نے تکلیف پہنچائی ہے, برداشت نہ ہوا, ہاتھ میں تلوار پکڑی. خانہ کعبہ کے صحن میں ابو جہل اپنے سرداروں کے ساتھ بیٹھا تھا, تلوار کا دستہ مار کے ابو جہل کا سر پھوڑ دیا. رب جس کو ہدایت کا نور عطا فرمائے, اور فرمانے لگے ابو جہل میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میرے بھتیجے محمد کا دین سچا ہے, اور میں وہ دین مانتا ہوں جو میرے بھتیجے محمد کا دین ہے. گھر تشریف لے, اور فرمانے لگے اگر تم سچے ہو تو میرے حمزہ کو اس دین سے ہٹا کے تو دیکھو. ساری رات سوچتے رہے کہ میں تو رب کا سردار ہوں, اگر میں نے اسلام قبول کر لیا تو لوگوں میں میری عزت کیا رہے گی. دن کو حضور کی بارگاہ میں آئے, التجا کرنے لگے یا رسول اللہ. ساری رات اس طرح کے خیالات آتے ہیں. اللہ رب العزت کے پاک محبوب نے حضرت میرے حمزہ کے دل میں اسلام کی حقانیت اور صداقت کو ڈالا. ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ عرب کی فضاؤں میں یہ نغمہ گھوما, اشہد انک رسول اللہ. بلند آواز سے کہنے لگے یا رسول اللہ, میں نعرہ لگاتا ہوں کہ آپ خدا کے سچے رسول ہیں. اس انداز میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا کلمہ پڑھا, اور حضور کو آپ سے پیار کتنا ہے. ایک جان نثار صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ خدا نے بیٹا عطا کیا ہے, بتائیے کیا نام رکھوں. نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے مجھے سب سے پیارا نام حمزہ لگتا ہے, اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھ دو. کریم آقا علیہ السلام کو اپنے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سے اتنا پیار ہے, اسلام کی خاطر 1 ہجری میں سب سے پہلے جنگ کرنے والے 40 شاہ سوار
ان کی قیادت کرنے والی شخصیت کا نام حضرت سیدنا میرے حمزہ ہے۔ پہلی ہجری میں نبی کریم علیہ السلام نے 40 نوجوانوں کو اسلام کی خاطر تیار کیا، راہ خدا میں جنگ کرنے کے لیے۔ اس لشکر کا سپہ سالار بنایا حضرت سیدنا میرے حمزہ کو۔ اگرچہ جنگ کی نوبت نہ آئی لیکن تاریخ اس جنگ کو سریہ حمزہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت سیدنا میرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کے میدان میں ایک وحشی غلام ہے، ذات کا کالا ہے، رنگ کا کالا ہے، ذات کا غلام ہے۔ اس کے آقا نے اس کو کہا تھا کہ اگر تو حضرت سیدنا میرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرے تو تجھے آزاد کر دوں گا۔ اونٹ کے میدان میں یہ جو وحشی ہے یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی تاک لگا کے بیٹھا ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اکیلے امیر حمزہ نے، نام کیا ہے؟ اسد اللہ و اسد رسولی، لقب آپ کا خدا کے بھی شیر ہیں، خدا کے رسول کے بھی شیر ہیں۔ اکیلے امیر حمزہ نے احد کے میدان میں 31 کافروں کو قتل کیا ہے۔ 31 کافروں کو اکیلے سید الشہداء امیر حمزہ نے واصل جہنم فرمایا۔ اب واشی نشانے پہ تھا کہ کب میرے نشانے پہ آئیں۔ اس واشی نے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ پہ وار کیا۔ آپ کی ناف مبارک پہ تیر لگا، بدن کو کراس کرتے ہوئے تیر گزر گیا۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے حضرت امیر حمزہ گرے، لیکن بزدلی نہیں ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے دیکھا کہ تیر آیا کہاں سے، واشی چھپ کے بیٹھا تھا، آپ نے اس کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس نے پھر وار کیا، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ان بدبختوں نے کیا کیا؟ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ عزیزان کرام، اسلام ہمیں آسانی سے نہیں ملا، ہم تو خوش نصیب ہیں۔ پیدا ہوئے تو قاری صاحب نے آ کے اذان پڑھ دی، ماں نے کہا کہ مبارک کو تو مسلمان ہے، سونے محمد کا غلام ہے، لیکن حضور کے ان صحابہ سے پوچھی جنہوں نے جانیں قربان کر کے اسلام بچایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ناک مبارک کو کاٹا گیا، آپ کے کانوں کو بدن سے جدا کیا گیا، آپ کا سینہ اور آپ کا پیٹ مبارک چیرا گیا، آپ کا کلیجہ مبارک آپ کے وجود سے نکالا گیا۔ نام ہے ہندہ، اس نے اپنے غلام سے کہا تھا کہ مجھے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چاہیے۔ حضرت امیر حمزہ عرب کے انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل شہزادے ہیں، رسول اللہ سونے محمد کے چچا جو ہیں، خاندانی حسن تو تھا۔ پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ نکالا گیا، کلیجہ پھر چبایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے چچا کو دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے۔ اللہ رب العزت کے پاک محبوب نے کس انداز میں نذرانہ پیش کیا؟ فرمان لگے یا اما رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے چچا، یا فاعل الخیرات، اے نیکیاں کرنے والے، یا کاشف الکربات، اے لوگوں سے تکلیفیں اور پریشانیوں کو دور کرنے والے، یا عذابن عن وجہ رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے چہرے سے دشمنوں کو دور ہٹانے والے۔ نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کا وقت ہے۔ ایک روایت ہے کہ حضور نے 70 شہداء احد کا جنازہ الگ الگ پڑھایا۔ حضرت امیر حمزہ کی شان یہ ہے کہ ہر شہید کے ساتھ حضور نے آپ کا جنازہ ساتھ پڑھا ہے۔ ایک روایت ہے کہ حضور نے 10 شہیدوں کا جنازہ اکٹھا پڑھایا، ان 10 شہیدوں میں 10ویں حضرت امیر حمزہ بھی ہوتے ہیں۔ ہر جنازے میں حضور نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو جنازے میں شریک فرمایا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس انداز میں کریم آقا علیہ السلام نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا گورنر بنایا ہے، اور آپ کا لقب ہے گورنر مدینہ، آپ کی شان، آپ کا منصب ہے، اسد اللہ و اسد رسول ہی آپ کا لقب ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد تدفین کی باری آتی ہے۔ حضور کے صحابہ نے التجا کی، یا رسول اللہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے وجود پہ ایک چادر ہے، آقا اگر قدم ڈانپتے ہیں تو چہرہ ننگا ہوتا ہے، حضور چہرے پہ چادر دیتے ہیں تو قدم مبارک ننگے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے پاک محبوب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے چچا کے چہرے پہ چادر ڈال دو، میرے چچا کے قدموں پہ گھاس ڈال کے دفن کر دو، لیکن یاد رکھیے گا ان لوگوں نے اسلام کی خاطر جانیں قربان کی ہیں نا۔ غزوہ احد کو رونما ہوئے 46 سال گزر چکے۔ کتنے؟ 46 سال گزر چکے۔ طبقات ابن سعد میں یہ بات موجود ہے۔ امام واقدی کتاب المغازی میں اس بات کو لکھتے ہیں، دلائل النبوہ میں اس بات کا ذکر موجود ہے، سبل الہدا جلد نمبر 4 میں اس کا ذکر موجود ہے۔ بڑی ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں۔ 46 سال گزر گئے، احد کا عرصہ رونما ہوئے۔ مدینے میں یہ فیصلہ ہوا کہ مدینے میں پانی کی کمی ہے، ایک نہر لگائی جائے۔ نہر کو کھودنے کی تیاری ہے اور اس نہر نے گزرنا ہے میدان احد کے قریب سے۔ جب نہر کی کھدائی جاری ہے تو شہداء احد کی قبریں بھی کھل گئیں۔ ایک شہید کے قدم پہ بیلچہ لگا،
46 سال کے بعد ایک شہید کے قدم پہ بیلچہ لگا، اس شہید کے قدم سے تازہ خون نکلنا شروع ہو گیا۔ وہ شہید عام نہیں ہے، اس شہید کا نام سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ شہید اعلان کر رہے ہیں زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، دنیا والوں محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ صحابہ فرماتے ہیں، تاریخ میں لکھا ہے، اتنی مستند کتابوں کے حوالے دے چکا ہوں میں، فرمایا 46 سال گزر گئے، شہیدوں کے اور بھی وجود سامنے آئے، جس شہید کے زخم لگا اس نے ہاتھ رکھا ہے، صحابہ فرماتے 40 سالوں کے بعد ہم ہاتھ ہٹاتے تازہ خون نکلنا شروع ہو جاتا۔ اسی احد کے میدان میں رسول اللہ علیہ السلام کے عظیم غلام، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی میدان جنگ میں جام شہادت نوش کیا۔ مصعب بن عمیر کی داستان بھی بڑی عجیب ہے، اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے ہیں، بھائی اور بھی ہیں، امیر والدین کے بیٹے ہیں۔ عرب کا وہ ماحول جس ماحول میں کسی کو لباس بدن ڈھانپنے کے لیے 2 چادریں بھی میسر نہیں ہیں، اس ماحول میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے وجود پہ سب سے مہنگا لباس ہوتا، حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کے وجود پہ مہنگا ترین لباس ہوتا۔ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر کے قدموں میں جو جوتا ہوتا، زمانہ اس جوتے کو دیکھتا، اتنی مہنگی خوشبو لگاتے کہ جس رستے سے گزر جاتے لوگ خوشبو کو سونگ کے بتا دیتے کہ مصعب بن عمیر مکہ کا شہزادہ گزر کے گیا ہے۔ آپ نے اسلام قبول کیا، شیب ابی طالب، حضور جب شیب ابی طالب میں معصور ہیں اس وقت اپنے اسلام کو چھپا کے رکھا۔ ایک شخص نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھا، گھر والوں کو اطلاع دی کہ مصعب نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر کے والدین نے حضرت مصعب بن عمیر سے کہا اسلام کو چھوڑو، دیکھو ان لوگوں نے اسلام سے کیسی وفا کی ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اسلام تو نہیں چھوڑ سکتا، آپ کے بدن پہ جو مہنگا لباس ہے یہ بھی اتار لیا گیا، آپ کو ہر طرح کے مال و دولت اور ہر طرح کی زمین سے بے دخل کر دیا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ گھر سے نکلتے ہیں تو بدن پہ ایک چادر ڈھانپی ہوئی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام تاریخ اسلام نے یہ منظر بھی دیکھا، وہ مصعب بن عمیر مکہ کا شہزادہ جس کے وجود پہ عرب کا مہنگا لباس ہے، جس کے قدموں میں عرب کا مہنگا جوتا ہے، جس کی خوشبو مہنگی ترین خوشبو ہے، لیکن جب اسلام قربانی مانگتا ہے تو ان صحابہ نے قربانیاں دی ہیں۔ ایک وقت یہ بھی آیا، حضرت مصعب بن عمیر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضرت مصعب بن عمیر کے وجود پہ ایک چادر ہے چمڑے کی، اس میں بھی پیوند لگے ہوئے، پھٹی ہوئی چادر ہے۔ اللہ کے محبوب نے دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر وہ ہیں جنہوں نے 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر وہ ہیں جو مدینہ کے سب سے پہلے قاری قرآن ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مدینہ میں جمعہ پڑھایا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر وہ ہیں جو مدینہ کے سب سے پہلے مبلغ اسلام ہیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ مصعب مدینہ میں جا کے اسلام کی خدمت کرو۔ جانے کے بعد 1 سال کے بعد جب حج آتا ہے تو 70 حضور کے غلاموں کو لے کے حج کے لیے مکہ شریف لے آتے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی احد کے میدان میں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ عزیزان گرامی، بڑے بڑے شہداء نے اسی احد کے میدان میں رسول اللہ علیہ السلام کا دانت مبارک شہید ہوا، لیکن حضور کا دانت مبارک نکلا نہیں، یاد رکھیے گا، دانت نکل جائے یہ عیب ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو بے عیب ہوتا ہے۔ حضور کا دانت مبارک تھوڑا سا شہید ہوا، صحابہ فرماتے ہیں لیکن حضور کے حسن میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ جو دانت مبارک شہید ہوا اس سے ایسی نور کی کرنیں نکلتی کہ سامنے والے پہاڑ بھی روشن ہو جاتے ہیں۔ شیطان افواہ پھیلا دی کہ معاذ اللہ حضور شہید ہو گئے، سرکار کے صحابہ کے قدم ڈگمگا گئے، جو جان وار رہے تھے حضور کی خاطر اب جان کہاں پہ واریں۔ پھر اعلان ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب زندہ و سلامت ہیں۔ کافروں کی طرف سے بچھاڑ ہوئی تیروں کی۔ رسول اللہ علیہ السلام کے صحابی حضرت زیاد بن سکن حضور کے سامنے آ گئے، یار دیکھو کوئی کسی کی خاطر جانے دیتا ہے، لیکن اسلام نے ایسا منظر بھی دیکھا، حضور کے غلاموں نے اپنے نبی سے وفا ایسی بھی کی ہے۔ حضرت زیاد بن سکن ڈھال بن کے سامنے آ گئے، تیر لگیں گے تو زیاد بن سکن کے سینے پہ لگیں گے، میرے محبوب کے تیر نہ لگے۔ حضرت ابو دجانہ حضور کے سامنے آ گئے، اپنے وجود پہ تیر کھا رہے ہیں، اپنے نبی کی ذات پہ آنچ نہیں آنے دے رہے۔ کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ نے میدان احد میں جرت و بہادری کی، وفاداری اور جان نثاری کی وہ داستان رقم کی، قیامت تک تاریخ اوراق پہ جگمگاتی رہیں گی۔ اس احد کے میدان میں ہماری ایک ماں بھی ہے جن کا نام حضرت ام عمارہ ہے۔ عرض کر لگے حضور آپ کے ساتھ جانا ہے میدان جنگ میں؟ کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ ام عمارہ کا جوان بیٹا نام عبداللہ ہے، احد کے میدان میں زخم
بدن تیروں سے چھلنی ہے، ماں قریب سے دوڑ کے جا رہی ہے۔ بیٹے نے کہا اماں مجھے پانی تو پلائیے، ماں کہنے لگی بیٹے اٹھ، میرے نبی کی ذات کو خطرہ ہے اور تجھے پانی پلاؤں؟ اگر تیرے زندہ ہوتے ہوئے میرے نبی کی ذات کا نقصان پہنچا تو خدا کی قسم تجھے اپنا دودھ بھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ وہ مائیں ہیں، مدینہ المنورہ میں حضور پہنچے، احد فتح ہو گیا، رسول اللہ علیہ السلام صحابہ کو بتا رہے ہیں مسجد نبوی کا پاکیزہ ماحول۔ حضور فرمانے لگے غلاموں احد کے میدان میں جب کافروں کی طرف سے تیروں کی بارش آ رہی تھی، جب کافروں کی طرف سے تمہارے نبی پہ حملہ ہو رہا تھا، آقا فرماتے میں نے دائیں دیکھا، اس طرف دیکھا، اپنے پیچھے دیکھا۔ حضور فرماتے آگے دیکھتا ہوں، غلاموں احد کے میدان میں جدھر بھی دیکھتا ہوں تمہاری بہن ہاتھ میں تلوار لیے تمہارے نبی کی حفاظت کرتی نظر آتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے سونا رب ان عظیم لوگوں کی عظیم قربانیاں قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنے پاک محبوب کے صدقے ان عظیم لوگوں کے ذکر کے صدقے سے جو ہم نے پاکیزہ ذکر کیا، جس طرح کی محبت ان لوگوں کے دلوں میں تھی، اللہ ہم گناہ گاروں کو بھی ایسا حضور کا عشق عطا فرمائے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمہ ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں شہ بطحاں کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اسلام سے سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔